ہے رحمت رمضان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ آواز ڈنگا گجرات کے زیر اہتمام خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رحمت رمضان سیزن 6 میں آپ کا خیر مقدم۔ رمضان المبارک کے بابرکت دن جاری ہیں اور انہی مقدس راتوں میں ایک ایسی عظیم رات بھی آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، لیلۃ القدر۔ آج کی اس بابرکت نشست میں ہم اس عظیم رات کی فضیلت، اس کی حقیقت اور اس میں عبادت کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اسی مبارک کی محفل زینت بنے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری اشتیاق احمد سیالوی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید پروگرام میں، آپ نے ٹائم دیا۔ وہ رات جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر بندے کا رب سے خاص قبول ہوتا ہے، قدر کی رات میں جو سجدوں میں ڈھل جاتا ہے اس کا مقدر بھی پھر روشن اصول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن اس دفعہ سیزن 6 جو ہے، سوال جو آپ کی نشست، حضرت صاحب سے پہلا سوال، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ لیلۃ القدر کی اصل حقیقت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت آواز نیوز کے زیر اہتمام رحمت رمضان کے پروگرام کے اندر لیلۃ القدر کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو اور آواز نیوز کے تمام اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے، یہ چھٹا سیزن ہے ان کا، اور لگاتار مسلسل یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں آپ کے مختلف قراء حضرات، نعت خوانان شیریں لسان اور علماء کرام کی گفتگو سے اور ذوق سے مستفید کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقیدتوں، محبتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جیسا کہ طارق صاحب نے یہ سوال آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی جو حقیقت ہے اس کے حوالہ سے، یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی اس کا بیان خود رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ محبوب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کی۔ تو لفظ قدر کو استعمال کر کے بیان کر دیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ آپ کیا جانیں کہ یہ قدر والی رات کیا ہے، اور پھر خود ہی بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب رمضان شریف تشریف لایا، اللہ کا یہ مبارک مہینہ فضل اور کرم بانٹنے کے لیے اللہ کا یہ مہمان عظیم، اسے مہمان کہا گیا تو یہ مہمان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سامعین گرامی قدر، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی آمد پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات آپ کو عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک طرف اللہ نے قرآن کی نص کے اندر ہمیں لیلۃ القدر کی بات واضح کر دی، اور دوسری طرف حضور نے حدیث کے اندر اس رات کا ذکر کر دیا۔ تو گویا یہ پتہ چلا کہ اس رات کی حقیقت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے خود بیان کر دی، اب اس کے انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث اور مباحثے کی ضرورت ہی نہیں گئی۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ مبارک رات اللہ نے امت مصطفیٰ کو تحفہ میں عطا فرمائی۔ تو یہ اس کی جو ہے فضیلت کے حوالہ سے تو فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر، فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر، اور اب 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بیان کر دیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی ایک قرآن کی نسبت بھی اسے حاصل ہو گئی۔ اس حوالہ سے یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی اس کو فضیلت عطا کر سکتے تھے، لیکن یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید فرقان حمید کو آسمان دنیا پر اتارا،
اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ پر محفوظ تھا، لوح محفوظ پر یہ قرآن محفوظ تھا۔ اب وہاں سے اسے نازل کیا گیا آسمان دنیا پر۔ جب آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تو اب آسمان دنیا سے پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب دو کا ذکر ہو گیا، ایک طرف مہینے کا ذکر کر دیا اور ایک طرف رات کا ذکر کر دیا۔ اب رات اور مہینے کا ذکر جب اللہ نے فرمایا تو ادھر بھی رمضان شریف کا ذکر اور ادھر بھی رمضان شریف کی ایک رات کا ذکر۔ تو جب وہ مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آ گیا جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب رمضان شریف ویسے بھی بڑی برکتوں والا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کے فضل اور کرم کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ اب رمضان اور قرآن کے رشتے کو بھی بیان کر دیا گیا، ان کے تعلق کو بیان کر دیا گیا کہ رمضان قرآن سے جدا نہیں اور قرآن رمضان سے جدا نہیں ہے، یعنی رمضان جو ہے وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب یہاں قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کر کے پھر آگے جا کے مخصوص مہینہ تو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، مہینہ جو ہے 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اب اس کو جا کے اگلے سٹیپ میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ مبارک رات ہے جس سے پہلے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات کو ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان شریف کا ملنا، پھر رمضان شریف میں قرآن کا ملنا، پھر قرآن کے ساتھ لیلۃ القدر کا ذکر آ جانا، تو اس لیے یہ جو فضیلت والی رات ہے یہ اللہ نے امت مصطفیٰ پہ ایک خاص انعام کرتے ہوئے اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری جو جتنی بھی عظمتیں ہیں سامعین و ناظرین، یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ فقط حضور کی نسبت کی وجہ سے ہیں، جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کن تم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو، اور تم وہ امت ہو جسے امتوں میں سے بہترین چنا گیا ہے، امتوں میں سے جن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کی بہتری کا سامان کیا ہے کہ ہم روزے زیادہ رکھتے ہیں، کیا ہم نوافل زیادہ پڑھ رہے ہیں، کیا ہم جو ہے خیر زیادہ کما رہے ہیں، جبکہ پہلی امتوں کی عمریں جو ہیں وہ اتنی لمبی ہوا کرتی تھیں، اور بظاہر جب عمر لمبی ہوا کرتی تھی تو ان کی خیر بھی زیادہ ہوا کرتی ہوگی، ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوا کرتی ہوں گی۔ تو اب اگر ہم نیکیاں کم کرنے کے باوجود عمر کم پانے کے باوجود ہم بہتر ہیں، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ بہتری کہاں ہے۔ وہ بہتری ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بہتری ہماری خیر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بہتری اس لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے امت مصطفیٰ تم وہ عظیم امت ہو جنہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ تم وہ عزت والے ہو جنہوں کو میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ پھر محبوب کے وسیلہ سے جب ہمیں یہ ساری فضیلتیں عطا کر دی اور یہ درجے عطا کر دیے تو پھر فرمایا کہ محبوب آپ کو یہ جو رات عطا کی گئی ہے، یہ رات لیلۃ القدر کی رات، یہ بھی آپ کو عطا کی گئی ہے، پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ اس کے عطا کرنے کی ایک روایت جو ہے صحابہ کرام نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، جیسے میں نے بتایا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جب کیونکہ عمریں زیادہ ہیں تو ان کی خیر بھی زیادہ ہوگی، اور جب ان کی خیر زیادہ ہے تو حسرت تو پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی عمر لمبی دی جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین وہ شخص ہے جسے اللہ عمر لمبی دے اور وہ خیر زیادہ کمائے، یعنی نیکیاں زیادہ کرے۔ فرمایا بہترینی کی علامت یہ ہے، شرف والی یہ بات ہے کہ اللہ اسے عمر لمبی دے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور بد نصیبی اور بدبختی یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ زیادہ ہو۔ جب 40 سال کی عمر سے بندہ آگے جاتا ہے، سامعین گرامی قدر، کریم کے اتنے کرم ہیں، اور اگر اس پہ تفصیل سے میں گفتگو کروں تو بات بہت دور تک چلی جائے۔ ناظرین و سامعین، جب 40 سال سے بندہ آگے چلتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ بھی، یعنی جب یہ سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے بالوں کے اندر، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ بھی اپنے بندے سے حیا کرتا ہے۔ ہم وہ بے وقوف ہیں جو اس عمر سے آگے نکل کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے،
ہم واپس نہیں لوٹ رہے، ہم واپس آنا نہیں چاہ رہے۔ ایک عمر تھی جب ہم بھول جاتے تھے، ہم بھٹک جاتے تھے، ہم بہک جاتے تھے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد بہکنا بھٹکنا یہ مناسب نہیں، واپس لوٹنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ بھی اپنے بندے سے حیا کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر خیر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر اور نیکیوں کا جب تذکرہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، اور حضور ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے دل میں خیال پیدا ہو تو رب ان کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا بوجھ جو ہے وہ دور کر دیا۔ یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں سامعین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کا عطا کرنا، جب اس شخص کا ذکر کیا گیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا اور فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کو جا کے بتاؤ اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت کی عمریں تو کم ہوں گی، وہ عمل قلیل کریں گے پر میں انہیں جزا کثیر دوں گا، یعنی تھوڑے عمل پر میں راضی ہو جاؤں گا، اور تھوڑے عمل کے اگر تھوڑا اس کو اور کلوز کر لیا جائے تو فرمایا محبوب سال تو سال ہے، سال تو سال ہے، میں آپ کی امت کو سال کے اندر ایک ایسی رات عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، افضل ہوگی۔ اب 1000 مہینوں سے بڑھا دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر، اب اس بڑھانے والا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ جو واللہ یضاعف لمن یشاء ہے نا، یہاں اس پر بڑا سجے گا یہ لفظ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے لیے چاہوں اسے بڑھا دیتا ہوں۔ اس نے کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اب وہ کتنے مہینے بڑھاتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کس کے لیے بڑھاتا ہے یہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن فرمایا جسے یہ نصیب ہو گئی، جسے یہ نصیب ہو گئی، فرمایا اس نے ایک رات پالی تو اسے 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے نا اس سے بھی زیادہ عبادت کا درجہ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے تعلق کی وجہ سے ہیں۔ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ شاید کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ایک تسلسل آپ کے سوال کا تھا تو میں اس کی طرف تفصیل سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بڑی عظیم چیز ہے، اور یہ وہ نسبت ہے، روایات میں آتا ہے سامعین گرامی قدر کہ جب کپڑا پلیت ہو جاتا تھا تو اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا، اس حصے کو کاٹا جاتا تھا۔ اگر جسم کے کسی حصے پہ نجاست لگ جاتی تھی، کوئی گندی چیز لگ جاتی تھی تو وہ اس حصے کو آگ سے جلایا جاتا تھا، آگ سے جلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن کتنی نسبت مصطفیٰ کی جو عظمت ہے کہ آج ہم اتنے گناہوں کے باوجود بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ حضور کی نسبت کا ہے، حضور کے شرف کی وجہ سے ہے۔ تو سامعین مقصد یہ تھا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کی جو حقیقت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، اور جب قرآن اور حدیث سے کوئی نص سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی حقیقت بھی اور فضیلت بھی، حقیقت بھی صرف حقیقت بیان نہیں کی گئی، اس کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا، یعنی پہلے تو حقیقت بیان کی اور حقیقت بیان کر کے فرمایا تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بظاہر حضور مخاطب تھے لیکن اصل ہمیں کہا جا رہا تھا کہ اے غافل انسان تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ جیسے حضور فرماتے ہیں نا اگر میری امت کو پتہ چل جائے، پتہ نہیں ہے، پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس میں مومن کے لیے انعام کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس کا حسن کیا ہے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت اللہ سے دعا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا، پورا سال ہی رمضان ہوتا، اس لیے کہ انہیں آشنائی حاصل نہیں، یہ واقفیت نہیں رکھتے، اور جنہوں نے واقفیت نہیں نہ رکھی ان کے لیے پھر کہا گیا کہ اے محبوب سم بکم عمی فہم لا یرجعون، محبوب بھی آنکھیں رکھتے ہیں پرندے ہیں، یہ کان رکھتے ہیں یہ ڈورے ہیں، یہ زبانیں رکھتے ہیں یہ گونگے ہیں، کیوں؟ انہیں تمہاری پہچان نہیں، یہ تمہیں جانتے نہیں، انہیں تمہاری پہچان ہی نہیں، اور حضور نے جو دعا مانگی تھی اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، انہیں کیا پتا میں کون، انہیں یا اللہ انہیں میری پہچان عطا کر۔ جب طائف کے بازار سے حضور واپس آ رہے تھے تو حضور نے جو دعا کی تھی نا، فرشتے سے کہا تھا تم چلے جاؤ، یہ نہیں جانتے میں کون، انا نبی الرحمہ، میں رحمت کر رہی ہوں، فرمایا تم چلے جاؤ، میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ مجھے ان کو میری پہچان عطا، ان کو میری پہچان عطا، اور جب پہچان عطا ہوئی تو پھر وہی طائف تھا، وہی مکہ تھا، حضور تشریف لائے۔
تو یہ سامعین گرامی قدر یہ حقیقت ہے. یہ کوشش کریں اس رات کو تلاش کرنے کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، پھر اس خبر کو پردے کے اندر رکھ دیا گیا تاکہ لوگ تلاش کریں. پھر حضور سے پوچھا گیا، حضور نے پورا مہینہ اعتکاف کیا تو حضور اس کی تلاش میں تھے، لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے. پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ آخری عشرے کا پھر اعتکاف حضور مسلسل کرتے رہے. کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے. قرآن مجید میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت میں نے تھوڑی بیان کر دی جو پچھلے سوال میں نے بیان کی، تو وہ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کے بارے میں غم تھا، جو امت کے بارے میں فکر تھی، اس غم اور فکر کو اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. وہ بوجھ کیا تھا کہ حضور ہم وقت امت کی فکر میں رہتے، ہم وقت ہی ہوئی. کیا کہنے اللہ اکبر، جب حضور عرش مولا پہ تشریف لے گئے تو رب نے آپ سے پوچھا محبوب کیا چاہتے ہیں؟ اور جب وہ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ وہ جو وحی اس نے اپنے بندے کی طرف کی، وہ جانتا ہے اس نے کیا کی اور اس کا بندہ جانتا ہے کیا کہ تمہیں کیا اس نے کیا کہا. وہ راز کی باتیں تھیں، محبت کی باتیں تھیں. تو وہ جو راز کی باتیں تھیں، ان میں راز کی بات وہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. السلام علیکم ایھا النبی، تو جواب آیا ہے میرے نبی تم پہ سلامتی ہو. تو عرض کی مالک صرف مجھ پہ تو نہیں نا، صرف مجھ پہ تو نہیں، مالک صرف مجھ پہ تو نہیں. تو اب اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے وہ صالحین جو ہیں ان پہ بھی سلامتی. تو وہاں جا کے بھی حضور کس کی فکر میں تھے؟ میری فکر میں، امت کی فکر میں تھے. تو لیلۃ القدر کو جو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی امت کے تھوڑے سے عمل کو بھی کثیر بنا دیں گے. آپ کی امت سے جو بوجھ ہے نا آپ کے دل پر، ان کی فکر جو ہے، ان کی بخشش کی فکر، تو اس کے لیے ہم سامان لیلۃ القدر میں پیدا کر دیں گے. اگر وہ رات نصیب ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. یہ فضیلت تھی جو بیان کر دی گئی. عام مسلمان لیلۃ القدر کی رات کو کس طرح گزارے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے؟ شاید اس کا یہ پیغام ہے کہ وہ رات اگر نصیب ہو جائے تو اللہ کے حضور سچی توبہ کرے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ. آپ پچھلے گناہوں کو یاد کریں، پچھلے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے. میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اپنے ماضی کو سوچوں. اللہ فرماتے ہیں تم تدبر ہو، تفکر کرو میری کائنات میں. جی، تو میری کائنات میں تدبر ہو، جب فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا میری قدرتوں کا، میری حکمتوں کا، میری شانوں کا، میری عظمتوں کا. وہ کون ہے؟ دیکھیں نا جی، پانی برس رہا ہے، پانی برستا ہے، وہ ہوتا ہے عضو اس کے اندر جاتا ہے تو وہاں موتی بن جاتا ہے، ایک طرف جاتا ہے تو برف بن جاتا ہے، ایک طرف جاتا ہے تو وہ پانی بہہ کے جاتا ہے، ایک طرف جاتا ہے تو ایک درخت کو وہ سیراب کرتا ہے تو اس کا پھل اور ہے، دوسرے کو سیراب کرتا ہے تو اس کا پھل اور ہے. حالانکہ پانی بھی وہ ایک ہی حصے کا ہے، بارش برسی ہے ایک حصے کو پانی بھی ایک جیسا اور روشنی بھی سورج کی ایک جیسی، لیکن وہ اتنا عظیم ہے کہ ہر درخت کا پھل، اس کا ٹیسٹ علیحدہ ہے، اس کی شکل علیحدہ ہے. جیسے ہم زمین کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انڈونیشین ہیں، ان کی شکل اور ہے، چینی ملیں گے ان کی شکل اور ہے، پاکستانی ملیں گے ان کا خد و خال اور ہے، بنگلہ دیشی آپ دیکھیں گے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے. آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو دیکھیں گے تو یار آپ فوراً کہتے ہیں یہ فلاں ملک کا ہے. تو وہ کیوں ہے؟ وہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ انسان کو غور کر، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بدن سے میں نے ساری انسانیت کو پیدا کیا اور تخلیق کیا، اور پھر خطے کے لحاظ سے ان کی نیچر کو، ان کے مزاج کو بدلا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی معاملات ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے. تو جب انسان ماضی کی طرف لوٹے گا، اپنے گناہوں کو سوچے گا تو اسے ندامت آئے گی، اور جب ندامت آئے گی تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے گا. تو لیلۃ القدر اس بات اس لیے عطا کی گئی کہ بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرے اور مجھ سے طلب کرے. اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے. ویسے تو ہر رات کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے، ہر رات کا ذکر آتا ہے کہ ہر رات اللہ نزول فرماتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں بتایا گیا، وقت نہیں بتایا. لیکن اس رات میں یہ بتایا گیا کہ وہ غروب آفتاب یعنی جب شام ہوتی ہے اسی وقت آسمان دنیا پہ نزول فرما کے پوری رات اپنے بندے کو مخاطب ہوتا ہے. اور وہ کون خوش نصیب ہے جسے وہ آواز دے اور وہ اس آواز پہ لبیک کہہ رہا ہو. بڑا خوش نصیب ہے نا جی وہ جو اس آواز پہ لبیک کہہ رہا ہو. تو سب سے بڑا جو ہے وہ توبہ کیجیے، یعنی پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور اگلے گناہوں سے بچنے کی دعا کیجیے. جو آگے والی زندگی ہے یہ نہیں کہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو پیچھے کر بیٹھا ہوں انہیں معاف فرما، اور جو آنے والی زندگی ہے مالک تیرے بچانے سے بچوں گا،
تو میرے اعمال کی اصلاح کرے گا تو میرے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ تو اللہ کے حضور یہ دعا بھی ضرور کرنی ہے لیلۃ القدر اگر نصیب ہو جائے تو پچھلے گناہوں کی معافی ایک، دوسرا یہ کرنا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جو میں بھول چوک کرتا رہا مجھ سے ہوتی رہی، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، اے مالک تم یہ بھی یاد ہے کہ تو بڑا کریم، تو بڑا رحیم ہے، تو معاف کرنے والا، اللہ مجھے یاد ہے میں نے وہ فلاں گناہ کیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے وہ بھی کی تھی غلطی، اس کے بعد اس سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ اگر اس وقت یہ کیفیت آ جائے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور خوف کی وجہ سے بھی آنی چاہیے، لیکن اگر محبت سے آ جائے تو یہ اور افضل ہے، اللہ کی محبت ہو کہ میں اللہ کی محبت میں رونا چاہتا ہوں، محبت میں رونا اور ہوتا ہے اور ڈر سے رونا اور ہوتا ہے، اور محبت کا رونا اگر نصیب ہو جائے تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایک آنسو جو ہے نا جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ سے نکلنے کے بعد زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ جو ہیں وہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ رات نصیب ہو جائے، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے بارے میں فرمایا ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتساب، یہ جو لفظ احتساب ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے کر چکا ہے اس کا احتساب کرے، احتساب ہے ہی یہ کہ اپنا حساب کلیئر کرے، اور حساب کلیئر کر کے یاد کرے میں نے فلاں بھی تیری حکم عدولی کی تھی، میں حدود اللہ کو پامال کرتا رہا، مالک نادان تھا، بہک گیا، بھٹک گیا، اور تو کریم ہے، اور تو ہی وہ ہے جو درگزر کرتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے بھی فرمایا تھا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکال، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاؤں، وہ پردے ڈالنے والی ذات ہے۔ تو اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو آپ کے سوال کا مختصر جواب جو میں نے تفصیلاً بھی بیان کر دیا یہ ہے کہ اس رات کو سچی توبہ کریں اور اگلے اعمال کی اصلاح کی دعا کریں، اللہ چاہے گا تو بچیں گے، ورنہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام شیطان کو جب طاقت دی گئی نا اس نے دی تھی، اگر وہ چاہتا تو اسی وقت نیست و نابود کر دیتا، اسی وقت اسے ملیا میٹ کر دیتا، ختم کر دیتا، لیکن جب اسے طاقت دے دی گئی، اختیار دے دیا گیا، اسے چھوٹ دے دی گئی، دشمن بنا دیا گیا، تو اب جب دشمن بنایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک میں خود نہیں بچ سکوں گا، میں خود نہیں بچ سکوں گا، اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ نے فرمایا آدم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے اپنی مدد عطا فرما، مجھے اپنی مدد عطا فرما، اور جب مدد تو کرے گا تو پھر ہی بچوں گا، یعنی میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، میرے پاس اتنا اختیار نہیں میں اس سے لڑ سکوں، مجھے پتہ ہے پر جب تیری مدد آ گئی، اس لیے اس نے کہا تھا، اسے بھی کہا تھا جا تو رستوں پہ بیٹھ جا، پر جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی ہوں گے، انہیں تو بہکا نہیں سکے گا۔ کیا مطلب کہ ان کے ساتھ میری مدد ہوگی، اور جن کے ساتھ اس کی مدد ہوگی وہ پھر کامیاب لوٹیں گے۔ روح میرے خاکی پراہن سے نکلے مدینے سے صدا ہے میرا غلام۔ تو سچی توبہ اور آنے والی زندگی کے اعمال کی اصلاح، یہ لیلۃ القدر کا پیغام ہے۔ میرا چوتھا سوال، کیا لیلۃ القدر کی کوئی خاص نشانیاں بھی ہیں جن سے اس رات کو پہچانا جا سکے؟ اس رات کی خاص نشانیاں تو اتنی واضح نہیں ملتی، لیکن علماء نے جو بیان کی ہیں وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس رات کی کیفیت دوسری راتوں سے مختلف ہوگی، یعنی اگر گرمی میں ہے تو سردی کا منظر تھوڑا سا پیش کیا، یعنی گرمی کی کیفیت کم ہو جائے، اگر سردی میں رمضان شریف چلا گیا تو اس میں تھوڑا سا یعنی سردی کی شدت کم ہو جائے، یعنی یہ معتدل، اس سے نا وہ کیفیت آپ کو محسوس ہو، پھر سب محسوس کہ وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات، اور فرشتوں کا نزول لا تعداد ہوتا ہے، لا تعداد پوری زمین پر، جب کیونکہ اللہ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے حدیث کے اندر کہ وہ سدرۃ المنتہا والے ملائکہ جو ہے نا وہ بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اس رات کے متعلق ایک قول ہے کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو پوچھا گیا ان کی نشانی کیا ہے، تو فرمایا وہ جب تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں اور کیفیت تمہاری اس مقام تک چلی جائے تو فرشتے آ کے تمہیں بوسے دیتے ہیں، فرشتے تمہیں بوسے دیتے ہیں، اور ان کے بوسوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے، اور وہ کیفیت اگر نصیب ہو جائے تو سمجھیں گے وہی لمحہ ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ جو لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے لیلۃ القدر کی کیا خاص اہمیت ہے؟ وہ تو ویسے ہی ان کے لیے تو بڑا فائدہ ہے، اور ان کے لیے تو بڑی آسان ہو جاتی ہے اس کی تلاش، بڑی آسان ہو جاتی ہے، یعنی کیونکہ وہ معتکف ہیں، بالکل، تو وہ پورا جو 9 دن ہیں جی یا 10 دن 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں، 29 کا بھی ہو جاتا ہے چاند اور 30 کا بھی، ان کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش بڑی آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کیونکہ وہ اللہ کے مہمان بن چکے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں، تو وہ نماز عشاء اور تراویح کے بعد
روزانہ لیلۃ القدر کی نیت کر کے 2 نفل پڑھ لیں۔ روزانہ جو ہے اگر اللہ توفیق دیتا ہے وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے مہمان ہیں تو وہاں وہ روٹین بدل جاتی ہے بندے کی۔ اگر وہ لمحے انہیں نصیب ہو گئے ہیں تو ہر روز تہجد کے ساتھ 2 نفل اس نیت سے پڑھ لیں کہ آج لیلۃ القدر کی نیت پہ 2 نفل پڑھتا ہوں۔ اب ان راتوں میں سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ہے انہی راتوں میں سے ہے، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے، یعنی 21 میں ہے، 23ویں میں ہے، 25ویں میں ہے، 27ویں میں ہے یا 29ویں میں ہے، لیکن زیادہ قول کیونکہ 27ویں شب کے ہیں جس کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہم غالب گمان ہمارا یہ ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو وہ غالب گمان کو آپ سامنے رکھتے ہوئے جب 27ویں شب ہو تو زیادہ پڑھ لیں، لیکن ہر روز فرمایا کہ تم ہر روز اس رات کو 1 درہم صدقہ کر دو، 2 نفل پڑھ لو، تم اس کی نیت کر کے قرآن کی تلاوت کر لو، تم اس کی یعنی رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے نا اس میں تلاش کرنے کا کسے؟ لیلۃ القدر کو۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ تلاش کریں، اور جب تلاش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ تلاش کرے اور اسے منزل نہ ملے۔ اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ بڑے بے نیاز ہیں، وہ اپنے بندے کے اندر کی کیفیت کو جانتے ہیں، وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ تو تلاش کرنے کے دن ہیں یہ آخری عشرہ، اور اگر اعتکاف کی سعادت نصیب ہو جائے تو پھر تو سمجھنا آسان ہو گیا۔ میں گھر ہوں تو سستی ہو سکتی ہے، لیکن جب میں اللہ کا مہمان بن گیا ہوں، مسجد میں ہی رہنا ہے، تو پھر تلاش تو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کل مصروف زندگی میں لوگ عبادت کے لیے وقت کم نکالتے ہیں، آپ اس حوالے سے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں بے شک، اور نہ ہی ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سامعین، یہ اللہ کا عطا کیا ہے۔ میں انسان ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں، وہ مجھے چاہتا تو نالی میں رینگنے والے کیڑے، وہ بھی جاندار ہے نا جی، اسے بھی جان دی گئی، اس شکل میں بھی لے سکتا تھا۔ درخت کے پتے بھی جاندار، صرف درخت جاندار نہیں ہے جی، درخت کے جتنے پتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جان رکھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی جان ہے۔ ہر پتا جو ہے نا علیحدہ جان رکھتا ہے، یعنی درخت ایک ہے، جناب آدم علیہ السلام کی مثل، باپ ایک ماں ایک، لیکن آگے شاخیں، آگے تنا کا وہ سارا خد و حال، پھر اس پہ پھول کلیاں، پھر پتے، یہ سارا منظر جو ہے نا ہمیں بتاتا ہے ہر جاندار چیز جو ہے اس نے ختم ہونا ہے، اور وہ جو جاندار چیز ہے وہ اپنی مرضی سے اس شکل میں نہیں ہے۔ کتا اپنی مرضی سے کتا نہیں بنا، اور میں انسان اپنی مرضی سے انسان نہیں بنا۔ تو میرے صاحب، وہ اگر اس نے ہمیں انسان بنایا ہے نا تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے یاد کریں۔ جو نعمت ہمیں اس نے دی ہے نا، جو نعمت ہمیں یہ زندگی کی صورت میں ہمیں دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جسے ہم بہت ہی کم تر سمجھتے ہیں اس دور میں، اور انسان کی قیمت شاید جانور سے بھی کم ہو گئی ہے، اس طرح اس ظلم، زیادتی، قتل و غارت ہو رہا ہے۔ اس سے آپ سوچیں کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ سوچیں گے آپ کون ہیں تو آپ کے لیے ایک ایسا خیال پیدا ہوگا ذہن کے اندر جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کے شکر کی طرف۔ تو نوجوانی کی جو عبادت ہے نا اس کا بہت بڑا درجہ بیان کیا گیا۔ کوشش کریں یہ سجدے، پتہ نہیں کل نصیب ہو، وہ ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اور سید سردار کا ایک شعر تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اچھے انسان تھے، تو آپ نے ایک شعر لکھا تھا، وہ کڑیاں کڑن والے کڑیاں انج کڑیاں، کہیں آس کڑیاں کہیں بیاس کڑیاں۔ یہ جو جوانی ہوتی ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے، زندگی کا بہترین حصہ ہے۔ بچپنا بھی ایک بھولنے والی عمر ہے، اور ہم جب بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہی کیفیات لوٹ آتی ہیں، بھولنے والی، وہی بیٹھنے والی، آہستہ چلنا، سارے یہ جو درمیان میں حصہ ہے نا سامعین، یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، جوانی کا وقت۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صحت کے اندر عمل کرتا ہوگا، صحت کے اندر یعنی جوانی کے اندر جو عمل کرتا ہوگا، اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ جوانی صحت مند تھا، مسجد جایا کرتا تھا، صحت مند تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، صحت مند تھا، روزہ رکھتا تھا، صحت مند تھا، قرآن کی تلاوت نماز پڑھتا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب وہ صحت کی عمر میں کرتا تھا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں بیمار ہونے کی وجہ سے اس نے نماز گھر پڑھ لی، مسجد تک نہ آ سکا، لیکن جوانی کے یعنی صحت کے دنوں میں وہ مسجد آیا کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا تو مسجد نہیں آ سکا، وہ جو مسجد میں آنے کا ثواب تھا نا، وہ بھی اللہ کے نبی فرمایا اللہ فرشتے سے کہتے ہیں لکھتے رہو۔ وہ جو قرآن پڑھتا تھا، نظر کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، اب وہ پڑھ نہیں سکتا، تو فرمایا وہ جو جوانی کے صحت کے دنوں میں
عمل کرتا تھا، قرآن کی تلاوت اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاری رکھو۔ تو نوجوانوں کے لیے خاص یہ بات ہے کہ اس کو جو عمر آپ نے، اللہ نے تحفہ جو آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اسے عبادت میں صرف کریں۔ سستی کاہلی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، ہم بہت کیونکہ کمزور لوگ ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر کچھ ایسا معاملہ میسر آ جائے، فراغت مل جائے، تو اللہ کے حضور عبادت میں گزاریں۔ عبادت ہی سب سے اصل ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کی طرف جانا چاہیے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ قدر کی رات ہے، بخشش کا سما آیا، رحمتوں کا در رحمت پہ جہاں آیا ہے، جو جھکا سر تو مقدر بھی سنور جائے گا، یہی وہ لمحہ ہے جو رب نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس لمحے جو سر اللہ کے حضور سر بسجود ہوگا وہی قدر والا ہے، اور اسے ہی فرمایا جو اس رات کو بھی محروم رہ گیا، پھر اس محرومی کے کیا کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے اس محرومی کا، یعنی اس رات کو بھی جو محروم رہ گیا، فرمایا اس کی محرومی کا کوئی حل نہیں ہے، وہ لینا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ اللہ سے مانگنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے جو یہ رات ہے، یہ انعام بھی ہے، یہ تحفہ بھی ہے، یہ بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یہ رات اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کو صحیح معنوں میں مناجات میں، عبادات میں، تلاوت قرآن میں اور ذکر و اذکار میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا دیتے ہوئے تمام سامعین اور آواز نیوز ڈنگا کے تمام اراکین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور التجا کرتا ہوں، اللہ اس ماہ مبارک کا صدقہ اور آج کی اس رات کا صدقہ، آج کی جو رات مبارک رات جسے ہم خیال کیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اس خیال کے مطابق ہمیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو پوری امت مصطفیٰ کے لیے۔ جب آپ ذکر کر رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، تو پوری امت کے لیے اس کی دعا جو ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو ہم کیا مانگیں، کون سی دعا مانگیں؟ دعائیں نا تھی قرآن کے اندر، اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کا، تو فرمایا ہاں عائشہ اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اللہ کے حضور دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اگر تم تنہا ہو تو انی اپنے لیے کرنا ہے، اور جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، سب کے لیے مانگنی ہے، تو انا کا لفظ یعنی ساروں کو شامل کر لینا ہے، اگر ایک کو نصیب ہوئی ہے تو سب کے لیے دعا کر دیں۔ تو اللہ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری بھی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو آپ جب دعا مانگیں تو مجھے بھی یاد رکھنا، اس پوری ٹیم کو یاد رکھنا، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، حضرت علامہ مولانا قاری اشتیاق احمد سیالوی صاحب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، رمضان مبارک کے یہ آخری دن ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، آئیے ہم سب مل کر عبادت، دعا، استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان طارق محمود مہر کو۔ ناظرین، آخر میں قبلہ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ میاں صاحب کے چند اشعار جو ہیں آخر میں آپ اللہ کو سلامت رکھے۔ تو جب ہم اپنے انداز میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک اور ماحول ہوتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ نے وہ جو میں ابھی شعر پڑھ رہا تھا، وہ آپ ایک پنجابی کے، کیونکہ آپ سخن جو ہمیں آپ نے عطا کیے ہیں، وہ ایک شعر پوری زندگی کے لیے نصاب ہے۔ اگر بندہ سوچے، آپ فرماتے ہیں کہ چٹی چادر بنگلا والی داغ نہ لائی جنیا، ہے نہیں، یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ بہت اجلی ہے، بڑی صاف ہے، بڑی ستھری ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، فطرت اسلام، یعنی آ کے اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ تو ایمان ہے نا، لیکن آتا وہ فطرت اسلام پہ۔ تو فرمایا چٹی چادر بنگلا والی داغ نہ لائیو جنیا، حشر دیاڑے پھر تو جا کے کہنا ہے کی بنیا ہوئے، کی بنیا، اس سے پہلے کہ تو کہے یا لیتنا، اے کاش ہم، ہے جی، یا لیتنی، اے کاش میں، تو یہ جملے بولنے سے پہلے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی قدر کرو، اپنی قدر کرو۔ قدر یہ ہے کہ تم نیکی کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فرمایا اول حمد ثناء الہی، جب تمہیں زبان کھولنے کا موقع ملے نا تو جو پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے رب کی حمد کرنی ہے۔ تو میں اس حوالے سے 2-4 اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اول حمد او ثناء تے جو مالک
کریما فضل تیرے دی سانو آس کریما تے ہور بنانا کوئی او صدقہ اپنے او پاک نبی دا مولا بخش خطا جو ہوئی تے فضل تیرے نالے او لوئے تری دے او تے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے او کتے جنت او جان محمد او تے سنگ سچیاں دے رل کے او تے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدے تیرا جیک قطرہ او بخشے مینوں پھر کم بن جانے میرا آج رحمتوں کی رات ہے، اس سے رحمت مانگیے گا، فضلوں کی رات ہے، اس سے فضل مانگیے گا، کرموں کی رات ہے، اس سے اس کے کرم کی بھیک مانگ لینا، ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔